اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ تمام تعریفات اللہ رب العزت کے لیے اور درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دو مشہور اور معروف صحابہ اسلام میں جب داخل ہوئے تو اب کفار کی جو طاقت تھی وہ تھوڑی کمزور پڑنا شروع ہوئی۔ اب مسلمانوں کو جو وہ تکلیفیں پہنچا رہے تھے اس میں تھوڑی کمی واقع ہوئی۔ کفار مکہ نے ایک نیا حربہ استعمال کیا۔ عتبہ بن ربیعہ وہ کفار مکہ سے بڑے بڑے سرداروں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے، میری ایک رائے ہے کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور جا کر ان کے پاس اپنے 4 مطالبات 4 شرائط پیش کرتا ہوں کہ آپ کسی ایک شرط کو مان لیں تاکہ ہم اس دعوت سے، یہ جو نبی علیہ السلام اپنی دعوت کو پھیلا رہے ہیں اور لوگ ہمارے اس دین کو چھوڑ کر نئے دین میں داخل ہو رہے ہیں، تو کسی طرح یہ دعوت کا سلسلہ رک سکے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ کو اجازت ہے، جائیے، اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے کہ مجھے آپ سے کچھ بات چیت کرنی ہے، کلام کرنا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ہاں کہو، میں سن رہا ہوں جو تم کہنا چاہتے ہو۔ اب یہ اپنے وہ مطالبات پیش کرتا ہے اور کہتا ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ آپ جو یہ دعوت دے رہے ہیں اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مال و دولت کو جمع کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ایسی ہی بات ہے تو ہم آپ کے لیے اس مکہ میں اتنا مال و دولت جمع کر دیتے ہیں کہ اس پوری سرزمین میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی مالدار شخص موجود نہیں ہوگا، سب سے زیادہ مالدار آپ ہی تصور ہوں گے۔ دوسرا مطالبہ یہ ہے کہ اگر آپ کی اس دعوت سے آپ کا مقصد سرداری کو، چودراہٹ کو حاصل کرنا ہے، بڑے بننا چاہتے ہیں، تو ہم بلا شرکت غیر اس پورے مکہ کا، اس پوری سرزمین کا آپ کو سردار مقرر کر لیتے ہیں، آپ کے ہی فیصلے کو ہم تسلیم کرنے والے بن جائیں گے۔ اگر آپ کا مقصد اس دعوت دینے سے بادشاہت حاصل کرنا ہے تو ہم آپ کو عرب کا بادشاہ تصور کر لیتے ہیں۔ اور چوتھا مطالبہ یہ ہے، چوتھی شرط یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر نعوذ باللہ کسی جن نے، کسی آسیب نے، کسی کاہن کا حملہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ یہ بہکی باتیں کرتے ہیں، تو ہم آپ کے علاج معالجہ کے لیے کوئی ایسا ماہر طبیب اختیار کر لیتے ہیں کہ جو آپ کو اس بیماری سے شفا دے دے گا۔ نبی علیہ السلام نے کہا، کیا اپنی بات مکمل کر چکے ہو؟ اس نے کہا، ہاں میری بات مکمل ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری بات سنو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت اس کے سامنے شروع کر دی۔ جیسے جیسے آپ علیہ السلام سورہ حامیم السجدہ کی تلاوت کر رہے ہیں، وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے پیچھے کی طرف کر کے بیٹھ گیا، سنتا جا رہا ہے اور اللہ کا کلام اس کے سینے میں اترتا چلا جا رہا ہے، یہاں تک کہ جب آپ علیہ السلام اس آیت مبارکہ پر پہنچے کہ فَقُلْ إِنِّي أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، جس طرح قوم عاد، قوم سمود پر اللہ نے عذاب نازل کیے تھے، میں بھی تمہیں اللہ کے ویسے ہی عذابوں سے ڈرانے والا ہوں۔ وہ کھڑا ہوا اور نبی علیہ السلام کے چہرے پر، آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا، اس خوف کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب کا آپ ہم سے وعدہ کر رہے ہیں وہ ابھی ہم پر نازل نہ ہو جائے۔ اب وہ مکہ کے لوگوں کے پاس جاتا ہے، سرداروں کے پاس، اور لوگوں نے دور سے ہی اس کو دیکھ لیا اور کہتے ہیں، جو چہرہ لے کر یہ عتبہ روانہ ہوا تھا، یہ بدلا ہوا چہرہ لے کر واپس آ رہا ہے، لگتا ہے اس کے اوپر بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں نے اثر کر دیا ہے۔ یہ واپس آتا ہے، لوگوں کے سامنے کہتا ہے، اے لوگوں،
جو دعوت نبی علیہ السلام پیش کرتے ہیں وہ نہ تو جادو ہے نہ کہانت ہے، بلکہ وہ اللہ کا کلام معلوم ہوتا ہے، وہ تو اثر کرنے والی بات ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، اگر یہ جھوٹے ہوں گے تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عرب کے لوگ خود ہی ان کو قتل کر دیں گے اور تمہارا راستہ صاف ہو جائے گا، لیکن اگر یہ سچے ہوئے تو تم ان کا مقابلہ کرنے سے دور رہو، ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب تم پر آ جائے۔ اگر یہ بادشاہ بن گئے، ان کو پورے عرب پر سربراہی حاصل ہو گئی، تو یہ تمہارے لیے ہی ایک فخر کا باعث ہوگا کہ تم میں سے ہی ایک شخص پورے عرب اور عجم کا مالک اور سربراہ بن گیا۔ لوگ کہنے لگے ہمیں شک تھا کہ تجھ پر بھی اس کی باتیں اثر کر گئی ہیں۔ اس نے کہا اب تمہارا اپنا معاملہ ہے، تم جو چاہے ان کے ساتھ سلوک کرو، میرا تو یہی مشورہ تھا۔ ابو طالب نے چونکہ اب ان کی طاقت کمزور ہو گئی تھی، کفار کی، مسلمانوں کو تکلیفیں تھوڑی کم ہو گئی تھی، لیکن ابھی بھی ان کو اندیشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے بھتیجے کو قتل کر دیں، انہیں کوئی تکلیف پہنچائیں۔ ابو طالب نے بنو ہاشم کو اور بنو عبد المطلب ان دونوں کو جمع کیا ایک جگہ اور دعوت دی اور کہا کہ یہ ہمارا بھتیجا ہے، ہمارا خون ہے، اس کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہے۔ میں تم سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ قرابت داری کا، یہ صلہ رحمی کی وجہ سے اس کی حفاظت کرو۔ اور سب نے وہاں اس مجلس میں جمع ہو کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بیڑا اٹھایا۔ صرف ایک شخص تھا جو ابو لہب، اس نے اس بات کا انکار کیا اور اس مجلس سے غرور اور تکبر سے اٹھ کر کھڑا ہو کر چلا گیا۔ اب یہ سب نبی علیہ السلام کی حفاظت پر مامور ہو گئے۔ جب مشرکین مکہ نے دیکھا کہ آپ کی حفاظت کے لیے مسلمان تو مسلمان، یہ ہمارے بھائی، یہ کافر بھی کھڑے ہو چکے ہیں، اب انہوں نے ایک نئی سازش کا آغاز کیا اور یہ جمع ہوتے ہیں، اور جمع ہونے کے بعد اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ ہم اب بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا معاشی بائیکاٹ کرنے والے ہیں، ان کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا، کوئی بھی ان سے نہ تو معاملات طے کرے گا، کسی قسم کے معاملات ان سے طے نہیں کیے جائیں گے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو لے کر، ان میں کفار بھی ہیں، ان میں مسلمان بھی ہیں، سب کو لے کر ایک گھاٹی کے اندر تشریف لے گئے، اور وہ شعب ابی طالب کے نام سے مشہور ہوئی، اور اس کے اندر 3 سال کے عرصے تک مسلمان قید رہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، اور اتنے شدید معاملات تھے، اتنا زیادہ سخت عالم تھا کہ کھانے پینے کے کوئی بھی اشیاء اس گھاٹی کے اندر بھیجی نہیں جاتی تھی۔ 3 سال کا عرصہ، حتیٰ کہ مسلمان چمڑے کھانے پر مجبور ہو گئے، اور جو ان کے ساتھ کفار بھی موجود تھے جو مسلمانوں کی حفاظت کر رہے تھے، وہ بھی ان چمڑوں کو، ان گھاس پھوس کو کھانے پر، پتوں کو کھانے پر مجبور ہو گئے۔ حکیم بن حزام جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے پاس سے گندم، گیہوں روانہ کرتا کہ ان لوگوں کے کھانے پینے کا انتظام ہو سکے، کیونکہ اس گھاٹی میں سے بچوں کے رونے کی اتنی شدید آواز سنائی دیتی تھی کہ جس کو سننا ہمیں دشوار ہو جاتا۔ 3 سال کا عرصہ اسی طرح سے بیت گیا، یہاں تک کہ کچھ لوگ جو مکہ کے رہنے والے تھے، نیک دل لوگ تھے، وہ 7 افراد تھے، وہ کھڑے ہوئے اور رات کے وقت انہوں نے عہد کیا کہ یہ جو معاہدہ، ایک تحریری طور پر انہوں نے معاہدہ تحریر کیا تھا اور بیت اللہ پر لٹکا دیا تھا کہ ہم ان سے کوئی بھی معاملات طے نہیں کریں گے، ان کا معاشی بائیکاٹ کیا جائے گا، وہ بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تھا۔ یہ 7 افراد جاتے ہیں اور جا کر اس معاہدے کو پھاڑنے کا انتظام کرتے ہیں کہ کسی طرح مسلمانوں کے ساتھ اور ان کفار جو اس گھاٹی کے اندر محصور ہیں، ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ ہو سکے۔ یہ جاتے ہیں، صبح کے وقت اس کو پھاڑنے کا ارادہ کرتے ہیں، ابو جہل سے، مختلف بڑے بڑے سرداروں سے مخاطب ہوتے ہیں، اور اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے معجزے کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے خبر دے دی تھی، اور نبی علیہ السلام نے ابو طالب کو روانہ کیا تھا کہ جو صحیفہ انہوں نے لکھ کر رکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو مٹا دیا ہے، کیڑوں کے ذریعے اس کو ختم کر دیا گیا ہے۔
جب یہ خبر ان کے پاس پہنچی تو وہ حیران رہ گئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ کیڑے کسی کلام کو، کسی صحیفے کو وہ چاٹ کر ختم کر دیں۔ جب یہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس پہنچے تو وہ ویسے ہی اس کو موجود پایا جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، خبر دی تھی، اور پھر ان 7 لوگوں نے اس صحیفے کو اتارا اور اپنے ہاتھوں سے چاک کر دیا، اور پھر اس طرح ان مسلمانوں اور کفار کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا، یہ 3 سال کا ایک طویل حصہ گھاٹی میں رہنے کے بعد یہ عرصہ ختم ہوتا ہے، اختتام پذیر ہوتا ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھاٹی سے باہر تشریف لے کر آ گئے، اور پھر ابو طالب بھی موجود ہے۔ اس کے پاس آخری مرتبہ یہ کفار مکہ آتے ہیں اور کہتے ہیں اب ہم تم سے یہ سری مطالبہ کرتے ہیں کہ اپنے بھتیجے کو اس راستے سے روک دو، ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی تکلیف پہنچے اور تم ہمیں برا بھلا کہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کیا جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے بہتر بات یہ ہے اگر یہ لوگ اس مطالبے کو قبول کر لیں جو اللہ نے آسمانوں سے نازل کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو عرب اور عجم دونوں کا مالک بنا دے گا۔ یہ باتیں سن کر وہ پریشان ہو گئے، گھبرا گئے، واپس اپنے گھروں کو روانہ ہوئے، اور پھر اسی سال نبوت کے 10ویں سن کو 10ویں سال ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سے غموں کے آثار ٹوٹتے ہیں، اور اسی سال ابو طالب کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے آباء و اجداد کے دین پر ہی مرتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر وفات سے پہلے مخاطب ہو کر کہتے ہیں اے چچا جان میرے کان میں ہی کلمہ پڑھ دیجئے، ہلکے آواز سے ہی پڑھ دیجئے تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کی میں سفارش کر سکوں۔ لیکن بڑے بڑے سردار موجود ہیں، وہ کہتے ہیں مرتے ہوئے اپنے آبائی دین کو چھوڑ کر جا رہے ہو؟ ابو طالب کہتے ہیں بلکہ میں عبد المطلب کے دین پر مرنا پسند کرتا ہوں، اور اسی عالم میں وہ فوت ہو جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسے میری شفاعت کا اتنا ہی حصہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ جہنم میں اسے سب سے کم درجے کا عذاب دیں گے، اور وہ عذاب یہ ہوگا کہ جہنم کی بنی ہوئی آگ سے بنی ہوئی 2 جوتیاں 2 تسمے اس کو پہلائے جائیں گے، جس کی وجہ سے اس کا جو یہ دماغ ہے، اس کا کھوپڑی ہے، یہ اس میں سے شعلے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ابو طالب کو جہنم میں اللہ تعالیٰ نصیب کریں گے نبی علیہ السلام کی صرف معاونت کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا جاتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے کہ خدیجہ ایسی خاتون ہے جس نے اس موقع پر میری مدد کی ہے جب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے، اس موقع پر اس کے مال نے مجھے فائدہ دیا ہے جب مال کی مجھے ضرورت تھی۔ اور ایک مرتبہ جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک ایسی خاتون آپ کے پاس آ رہی ہیں کہ ان کو آپ اللہ کا سلام کہہ دیجئے گا، اور ان کے ہاتھ میں ایک برتن موجود ہے، اس کے اندر کچھ کھانے پینے کی اشیاء موجود ہیں، اور انہیں خوشخبری دے دیجئے گا کہ اللہ رب العزت انہیں جنت کے اندر ایک موتی سے بنے ہوئے محل کی بشارت دے رہا ہے۔ اور اسی سال یہ بھی فوت ہو جاتی ہیں، ابو طالب بھی فوت ہو گئے۔ تو اس سال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عام الحزن یعنی غم والے سال کا نام دیا، اور اسی نام سے یہ مشہور ہوا۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وقفے کے بعد ایک دوسرا نکاح کیا، اور وہ نکاح سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالی عنہا سے تھا، کہ جن کو یہ شرف حاصل ہوا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ ام المؤمنین کا انہیں لقب ملا۔ اور پھر کچھ عرصے کے بعد چونکہ یہ تھوڑی بڑی عمر کو پہنچ چکی تھی، انہوں نے اپنی باری عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب نبی علیہ السلام نے نکاح فرمایا تو اپنی باری انہوں نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ہبہ فرما دی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سن نبوت تک جو معاملات آئے، اس کے بارے میں ہم نے الحمدللہ اب تک ہم جان چکے ہیں۔ آئندہ آنے والے دروس میں اس کے بعد جو مراحل آئے، جو مسلمانوں کو غزوات کی اجازت دی گئی، اور پھر اس کے بعد ہجرت مدینہ اور اس کے بعد کے معاملات ہیں، اس پر انشاءاللہ آئندہ آنے والے دروس میں روشنی ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العزت سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں سمجھنے والا، اس پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔